بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ 18واں پارہ شروع ہوا اور ساتھ ساتھ سورت بھی شروع ہوئی، سورت المؤمنین. سورت المؤمنین نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں. فرماتے ہیں کہ مومنین کے 7 صفات ہیں، اور وہ مومنین جو کامیاب ہو گئے یا ہوں گے وہ 7 صفات کے حامل ہوتے ہیں. نمبر 1 الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز کو دھیان لگا کر پڑھتے ہیں، ایسے لاپرواہی کے ساتھ صرف ماتھا ٹیک کر بھاگتے نہیں ہیں بلکہ دھیان لگا کر پڑھتے ہیں. اور فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیہودہ اور فضول باتوں سے اور بیہودہ اور فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے جہاں بیہودہ باتیں ہوتی ہو یا بیہودہ کام ہوتا ہو، تو بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے وہ پرہیز کرتے ہیں. اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. 3 صفات ہو گئی. چوتھی وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور 5ویں فرمایا جو امانت کا خیال کرتے ہیں، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی گئی ہو یا کوئی بات. مثلا میں نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ نے کسی اور کو بتا دیا تو وہ خیانت ہو گئی. تو بات کی بھی امانت ہوتی ہے، چیزوں کی بھی اور پیسوں کی بھی امانت ہوتی ہے. تو مومن ایسے ہوتے ہیں جو امانت کا خیال رکھتے ہیں. وعہدہم راعون، اور جو عہد کر لے، کسی سے وعدہ کر لے کہ فلاں دن میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس کو کہنے کی ضرورت پڑتی، بلکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں آج پڑھ لیا کل نہیں پڑھا، موقع ملا تو پڑھ لیا، موقع نہیں ملا تو نہیں پڑھا، گھر میں ہے تو پڑھ لیا، آفس میں ہے تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرتے. تو یہ مومنین کی 7 صفات بیان کی گئی ہے. جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا مومن کامیاب ہوگا. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. فرماتے ہیں کافروں کو ایمان کیوں نصیب نہیں ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ کی دعوت تو کامل دعوت تھی. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ لوگ الٹے پیر بھاگتے تھے کہ کہیں سن نہ لوں، یعنی قرآن کی آیتیں سننے سے بھی کتراتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے تھے. تو ایسے کام کرتے تھے وہ لوگ تکبر کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ مانے نہیں اور کفر ان پر ٹھپے کی طرح پڑ گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنایا کہ دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سوچ سکتے ہو. تو چاہیے کہ اللہ نے آنکھ دی تو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں، کان دیا تو انہی کی جائز چیزوں کو سنیں، ناجائز گانے وغیرہ نہ سنیں. والافئدہ، اور سوچیں تو اچھی باتوں کو سوچیں شریعت کے موافق. قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں کان دیے، ناک دیا، آنکھ دیا، آپ کا شکر ہے. بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، شکریہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کو صحیح استعمال کرنا. باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دیا اور اس کو وہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس تحفے کا شکریہ ادا نہیں کیا. یہ جو الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہیں یہ شکریہ کا ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جو چیز دیا گیا اس کا صحیح استعمال کیا جائے، تو وہ شکریہ کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا شکریہ ہے. تو ہمیں اللہ نے کان، آنکھ اور دل دیے، تو ان کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو گویا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی آنکھ کا استعمال صحیح بہت کم لوگ کرتے ہیں، سبھی کو کرنا چاہیے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کافر لوگ تمنا کریں گے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا یا موت آئے گی جب ان پر، تو وہ تمنا کریں گے
یعنی جب موت آتی ہے تو وہ عالم برزخ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم نیک عمل کریں اور ہم مومن بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے، ان کو اگر واقعتاً چھوڑ دیا جائے تو پھر واپس آ کر کے اسی کاموں میں ملوث ہو جائیں۔ تو صرف کافروں کو، مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہم پچھتانا پڑے مجھے اور ہم کہیں کہ کاش ہمیں تھوڑا اور وقت مل جائے۔ وَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور ان کا چہرہ بد شکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو اس کو جھٹلاتے تھے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو پرانی قصے کہانی کی کتاب ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، کیا میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ کیا تمہیں صرف کھانے پینے کی مشین اور نجاست بنانے کی مشین بنا کر چھوڑ دیا؟ کیا تم دنیا میں آؤ، کماؤ، پورا دن بھر دنیا میں لگے رہو اور کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ اور کسی دن بوڑھے ہو جاؤ اور مر مٹ کے چلے جاؤ؟ کیا یہی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا پڑے گا، تمہیں اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ فرماتے ہیں فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی معبود مانے گا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر میں فرمایا اے نبی آپ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور رحم فرما، آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک بیمار آدمی تھا، اس کو کئی طرح کی بیماریاں لگی تھیں، تو ان سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتلایا بیماری کا، تو انہوں نے چند آیتیں پڑھ کر ان کے کان میں دم کر دیا تو فوراً ٹھیک ہو گیا اور ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تم نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ مومنین کے آخری چند آیتیں میں نے پڑھ کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں ایسی ہے کہ کوئی اگر یقین کے ساتھ پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ وہ آیتیں کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ جو چاہتا ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہے وہ زبانی یاد کر لے اس کو، ورنہ دیکھ کر کے بھی ان آیتوں کو پڑھ کر کسی بیمار کے کان میں اگر دم کر دیا جائے یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ انہیں شفا ملے گی۔ سورہ مومنین مکمل ہوئی۔ سورہ نور، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیت نمبر 55 میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے نور ہیں، اس لیے اس آیت کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ پہلا حکم فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو زناکار مرد ہے یا زناکار عورت ہے انہوں نے زنا کیا تو اگر اس کا زنا ثابت ہو گیا، یا تو 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا، 4 آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا، یا پھر اس نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے زنا کیا، یا پھر کنواری جو عورت تھی ان کا حمل ظاہر ہو گیا، تو ان صورتوں میں جب زنا ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور وہ
حدیث کا حکم ہے۔ اصل میں جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہے یہ سزا نہ ملنے کی وجہ سے، اگر سزا مل جائے جس طرح قرآن کا حکم ہے تو پھر آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ جو دنیاوی قانون ہے، چند سال جیل میں رکھ دیا پھر چھوڑ دیا، پھر وہ جا کر کے پھر غلط حرکتیں کرتا ہے، اور پھر ایسے لوگ جو بڑے بڑے پوسٹ میں ہیں، ابھی جو کون سے فائل ضرورت تھی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ بڑے بڑے لوگ جو دنیا دار بہت زیادہ مالدار ہیں وہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ جب سب کو سزا ملے گی تب دماغ ٹھکانے آئے گا اور یہ دنیا برائیوں سے صاف ستھری ہوگی۔ تو اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، یہاں فرما رہے ہیں حد قذف کے بارے میں کہ کسی اگر پاک باز عورت پر کوئی آدمی الزام لگا دیتا ہے، پھر اس کو ثابت نہیں کر پاتا ہے کہ واقعتاً اس نے زنا کیا، تو پھر اس کو اس الزام لگانے کی صورت میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے۔ والذین یرمون ازواجہم، یہاں لعان کا ذکر ہے۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ کسی مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ یہ زناکار ہے، تو اگر وہ ثابت کر دے 4 گواہوں کے ذریعے کہ یہ زناکار ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس عورت کو۔ اور اگر وہ مرد ثابت نہیں کر پایا، ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا لیکن وہ ثابت نہیں کر پایا، کوئی گواہ نہیں تھا، تو پھر ان کو ان کے ساتھ رہنے میں کراہت ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں دوسرا حکم یہ ہے کہ دونوں قاضی کے پاس جائیں گے، اور پھر مرد قسم کھائے گا 5 اور عورت بھی 5 قسمیں کھائیں گی۔ مرد 5 قسم کھائے گا، ان میں 4 قسم یہ کھائے گا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور میں سچا ہوں، قسم خدا کی، اللہ کی قسم، میں نے انہیں ایسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ ایسے قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ اسی طرح عورت کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی 5 قسمیں کھائے۔ 4 قسم یہ کھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، 4 قسمیں کھائے گی۔ اس کے بعد 5ویں قسم یہ کھائے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی غضب ہو۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ شوہر یا تو طلاق دے دے اس کو اور جدا کر دے، اور اگر نہیں طلاق دے تو جو قاضی ہے وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا کہ تم لوگ آج سے الگ ہو، تم لوگ شوہر بیوی نہیں ہو، تو پھر بغیر طلاق کے بھی الگ ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں لعان، اور اس کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں واقعہ افک ہے۔ واقعہ افک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن 6 ہجری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اونٹ کے اوپر ایک یہ ہودج بنا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے پردہ تھا، اور اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اونٹ پر سوار تھی اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اونٹ کو اٹھایا گیا اور پھر سب لوگ روانہ ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ آئی تو دیکھی کہ قافلہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھی، وہ ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے کے بجائے وہیں بیٹھ گئی کہ جب مجھے لوگ دیکھیں گے کہ نہیں ہے تو یہیں آئیں گے ڈھونڈنے کے لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو پیچھے سے دیکھ کے آئے کہ کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا، کوئی ایسا تو معاملہ تو نہیں پیش آیا۔ تو جیسے ہی دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہے تو انہوں نے صرف اتنا کہا سبحان اللہ، یا پھر کہا انا للہ و انا الیہ، بس اتنا کہا، ان سے بات تک نہیں کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو گئی، جاگ گئی، تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو اپنا اونٹ بٹھائے اور اشارہ فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئی اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگی۔ چلتے چلتے جب مدینہ پہنچے تو منافقین کی نظر پڑی
کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور صفوان رضی اللہ عنہ لے کر کے آ رہے ہیں، تو حضرت نے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس نے الزام لگایا کہ صفوان جو ہے زناکار ہے، ایسا کچھ اس نے الزام لگایا۔ تو بہت سارے منافق، جتنے بھی منافقین تھے سب نے ان کا ساتھ دیا، اور کچھ مسلمان جو سادہ لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ تو اس کی وجہ سے کافی دنوں تک رنجش میں رہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو روتی رہتی تھی کہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری ایک رکوع نازل ہو گیا، پورا صفحہ قرآن کا نازل ہوا۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل پاک دامن ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے شکریہ ادا کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ تو یہ پورا ایک رکوع کا نازل ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہاں فرمایا گیا کہ ایک صحابی تھے حضرت مصطح، یہ غریب تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو یہ بھی چونکہ منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بدکار ہے، ایسا کچھ بول دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب تھے، ان کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے بھی الزام لگایا، ہم تو اس کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کی خیر خبر رکھتے تھے اور پیسے دیتے تھے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں آج سے کوئی خیال نہیں رکھوں گا، تم نے ہماری بیٹی پر الزام لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ علم والے کو اور فضل والے کو ایسے قسم نہیں کھانی چاہیے، اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، اگرچہ انہوں نے برا کیا لیکن تمہیں تو چاہیے کہ معاف کر دو۔ چنانچہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً قسم کو توڑ دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا، اور حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا خیال جس طرح پہلے رکھتے تھے واپس سے رکھنے لگے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہاں کہا گیا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لے لو، بلا اجازت پردہ اٹھا کر کے جھانک کر کے مت پوچھو کہ آ جاؤں کیا، پھر کیا ضرورت رہ گئی اجازت لینے کی۔ بعض دفعہ جو ہے گھر میں گھسنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کیا آ جاؤں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ دروازے سے ہٹ کر، بالکل دروازے کے سامنے بھی نہیں، دروازے سے ہٹ کر سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام اجازت ہے۔ تھوڑی دیر بعد اگر کوئی آواز نہیں آئے تو تھوڑی دیر بعد پھر سلام کرے، تیسری مرتبہ پھر سلام کرے، اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا تھا۔ آگے ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے اللہ کے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور فرمایا وقل للمؤمنات، اور مومن عورت کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ بازاروں میں جاتے وقت کتنے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، راستے میں چلتے وقت کتنے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ مومنوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور یہ آگے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت، مطلب اگر نگاہ کی حفاظت آپ نے کر لی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی تو خطرہ ہے کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت نہ ہو سکے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوا کہ جس طرح مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا ناجائز ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، لیکن عورت کے لیے دو حکم ہیں، نگاہوں کو نیچے بھی رکھیں اور پردہ بھی کریں۔ آگے والذین کفروا اعمالهم کسراب، یہاں کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے کہ مومنوں کے اعمال کی مثال اور کافروں کے اعمال کی مثال۔ کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ دور سے دیکھ رہا ہو کسی ریت میں کہ پانی ہے، اور دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ پانی تو نہیں ہے، ریت چمک رہا تھا۔ تو ایسے ہی اگر وہ بغیر ایمان کے نیک اعمال بھی کرے اور یہ سمجھے کہ ہمیں آخرت میں اجر ملنے والا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ کامیابی کی 4 علامتیں ہیں، جو 4 چیزیں کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول اللہ کی اطاعت، نمبر 3 اللہ سے ڈرنا، اور نمبر 4 گناہوں سے بچنا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ نور مکمل ہوا۔ سورہ فرقان، فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور چونکہ اس صورت میں قرآن کو فرقان کہا گیا کہ قرآن جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ کافروں کا ایک اعتراض تھا، وہ لوگ کہتے تھے ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے جو ڈرائے اور بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ جتنے بھی پیچھے نبی آئے سب لوگ کھانا کھاتے تھے اور یہ بازاروں میں جاتے تھے اپنے ضروریات کے لیے، سامان خریدنے کے لیے۔ تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ نبی جو ہے کوئی دوسری مخلوق ہے، تمہارے جیسے ایک انسان ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا اور ان کا بڑا مرتبہ بنا دیا اور ان پر وحی نازل ہوئی، اور وہ تمہیں خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ تو تم یہ کیوں باتیں کر رہے ہو کہ یہ کیوں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تو تم اور اعتراض کرتے کہ ہمارے ساتھ تو کھانے پینے کی بھی ضروریات ہے، ان کے ساتھ تو ہے نہیں، تو یہ اعمال کر رہے ہیں، ہم نہیں عمل کر سکتے، یا فرشتے آ جائیں تو کیسے تم اس کو مان لو گے نبی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ انسانوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے ہیں تاکہ ان کی ہدایت زیادہ آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔